السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کوکان ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل حسرت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارم کی امی کی حالت اب پہلے سے بہتر ہوتی ہے اور انہیں ہوش بھی آ جاتا ہے۔ ارم بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ میں نے آپ کو قسم لینے کے لیے ایگری کیا تھا اور آپ کی یہ حالت آج میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی پچھتاتا رہتا۔ ثنایا اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے تو صرف سچ جاننے کی کوشش کی ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو کوسنا بند کر دو اور خوشی خوشی امی کے ساتھ خوش رہو اور ہم امی کو گھر لے کر جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ثنایا، میں بہت پریشان ہوں، میری وجہ سے امی کی یہ حالت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تکلیفیں نصیب میں لکھی ہوتی ہیں وہ ضرور ملتی ہیں۔ تو وہ لوگ اپنی امی کو لے کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی امی بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ وہ چل نہیں سکتی اور وہ سوچتی ہیں کہ اب وہ ہر کسی کے لیے محتاج بن کر رہ جائیں گی۔ رات میں انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ گلاس اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو گلاس ان سے نیچے گر جاتا ہے۔ سب گھر والے بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں۔ تو ارم کہتا ہے کہ امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں یا ثنایا ہم دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے کمرے میں رکے گا اور آپ کو ہر چیز ٹائم پہ ہی ملے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اب تو میں محتاج بن کر رہ گئی ہوں اور مجھے ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں امی، آپ محتاج نہیں ہیں، آپ گھر کی بڑی ہیں اور آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب میں ہر چیز کے لیے آپ کے محتاج رہوں گی۔ ایک تمہاری بیوی ہے جسے آفس جانا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور اب وہ میری کیسے کیئر کرے گی؟ وہ کہتا ہے کہ امی آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اولاد کی محتاجی سے بہتر تو ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں 4 کندھے لکھ دیتے، میں مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں امی، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی امی کو سلا کے، لیکن باہر اس کی نند بہت غصہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ شہد بن کر زہر چھوڑتی ہیں تو میں اپنے بھائی کی شادی کبھی آپ سے نہیں کرواتی، اور میری امی کی آج یہ جو حالت ہے وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، امی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے سب کو اگنور کیا ہے اور میں امی کو اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم صرف دکھاوے کا پیار کرتی ہو، تم شہد کی طرح میٹھی اور زہر کی طرح کڑوی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ ایسے کیسے باتیں کر رہی ہیں میرے خلاف؟ میں نے آج تک آپ لوگوں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہر وقت مجھے اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں 1000 بار یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی اس سے غصہ ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح فبیہ جب کام کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے مالک اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن اینڈ ٹائم پہ حمزہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور حمزہ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتی ہے میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں یہ میرے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہے تھے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاتی، مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی اور میں نے کہا یہ تو سدھر جائیں گے، میں ان کی ماں کی دیکھ بھال کرتی رہی، میں ابھی تک تو خاموش رہی لیکن اب برداشت نہیں کر سکی کیونکہ یہ حد سے بڑھ چکے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کبھی تم سے کوئی گلہ نہیں کیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کرتی، میں مجبور تھی اور میں تمہیں ساری سچائی بتانا چاہتی تھی۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا یہ اچھے مقصد کے لیے مجھے رکھ رہے ہیں، لیکن اب مجھے معلوم ہوا یہ صرف اور صرف غلط نگاہ تھی ان کی میرے اوپر، لیکن اب میں بچ گئی ہوں اور اب مجھے یہاں پہ جاب نہیں کرنی۔ تو ناظرین، یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔